بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہی رجحان رکھنے والوں کی سرکوبی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح شیر کے منہ انسان کا خون لگ جاتا ہے تو وہ آدم خور ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے منہ بھی انسان کا خون بہت جلد لگ جاتا ہے۔ دیکھو تم جذباتی باتیں چھوڑو، مجھے چھوڑ کر تم یک لخت بے حساب دولت حاصل کر سکتے ہو۔ مجھ سے جو بھی قسم چاہو لے لو کہ میں تمہارے متعلق کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ میں یہ شہر چھوڑ کر، بلکہ اگر کہو گے تو ملک چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا۔ اس نے گویا مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ جو ہم جنگل میں زیادہ فاصلہ طے کرتے جا رہے تھے، اس کے اصحاب جواب دیتے جا رہے تھے۔ وہ میری بات تو گویا سن ہی نہیں رہا تھا، بس مجھے قائل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ مانا کہ اس دنیا میں ہر چیز بکتی ہے۔ میں نے بدستور ملائمت سے کہا، لیکن تم کم از کم ایک بیٹے سے اس کا باپ خریدنے کی کوشش تو مت کرو۔ ویسے اب تم نے ریٹ کافی بڑھا دیا ہے انسانی جان کا۔ برسوں پہلے تم نے ایک انسانی جان کی قیمت 10,000 روپے لگائی تھی، آج ایک انسانی جان کے عوض اپنی ساری دولت جائیداد دینے پر تیار ہو۔ یہ انقلاب کیوں کر آیا؟ شاید اس لیے کہ وہ جان تمہارے ایک حقیر مزارے کی تھی اور آج مسئلہ تمہاری اپنی جان کا ہے۔ تب اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن ملگجی روشنی میں وہ اب بھی مجھے نہ پہچان سکا۔ سامنے دیکھ کر چلو، کسی ٹوٹی ہوئی شاخ وغیرہ میں الجھ کر گر نہ جانا۔ میں نے اسے ہدایت کی اور وہ میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر سیدھا چلنے لگا۔ دیکھو تم ساری بات مجھے بتا دو، مجھ سے اگر ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی تلافی کی پوری کوشش کروں گا، لیکن تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ تقریباً گڑ گڑانے لگا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ میں نے اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ اب ہم جنگل سے نکل آئے تھے اور سامنے کھلا میدان نظر آ رہا تھا۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ناہموار میدان میں بلا کا سکوت تھا۔ ملک اسلم ایک سرخ و سفید آدمی تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا تو وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ آؤ ذرا آگے چلے، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا اور شبیر نے رائفل کی نال سے اسے آگے دھکیل دیا۔ میدان کے وسط میں پہنچ کر میں نے رکتے ہوئے کہا، یہ بڑی پرسکون جگہ ہے، دخل در معقولات کا کوئی خطرہ نہیں، یہاں انصاف کے ان ٹھیکیداروں کی آمد کا بھی کوئی خطرہ نہیں جو در حقیقت معاشرے میں سب سے زیادہ بے انصافی پھیلانے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس جگہ کو میدان عدل کا نام دے رکھا ہے۔ ہمارے تمہارے اس معاشرے میں حالات اکثر کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ مظلوم کی داد رسی نہیں ہوتی اور ظالم اپنے تمام تر مظالم کے باوجود بچ نکلتا ہے اور بڑے ٹھاٹھ باٹھ اور عزت آبرو سے اس سوسائٹی میں زندگی گزارتا رہتا ہے۔ نہ صرف زندگی گزارتا ہے بلکہ اپنی فطرت کے مطابق پردہ یا اعلان ظلم کا بازار بھی گرم رکھتا ہے۔ وہ قانون کی کمزوریوں اور اپنی طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ قدرت نے اسے جو حیثیت بخشی ہوتی ہے وہ اس کا بے حد ناجائز استعمال کرتا ہے۔ خصوصاً کمزوروں کی تو وہ زندگی اجیرن کیے رکھتا ہے، جبکہ اپنے ہم پلہ یا اپنے سے زیادہ طاقتور لوگوں سے وہ کترا کر گزرتا ہے، یا ان سے بنا کر رکھتا ہے، یا بس پھر ان سے زبانی کلامی دشمنی ظاہر کرتا رہتا ہے، عملاً کبھی ان سے نہیں ٹکراتا۔ یہ ایک عام رویہ ہے جو آج کی سوسائٹی میں چل رہا ہے۔ اسلم دم بخود میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے کیا تقریر شروع کر دی ہے۔ میں کوئی مبلغ یا مقرر نہیں ہوں، حتیٰ کہ مجھے تو کوئی اچھا آدمی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ایک نہایت انصاف پسند آدمی ہوں، لیکن میرا انصاف ذرا پرانے زمانوں کے اصولوں اور قواعد کے مطابق ہے، جب انسان فطرت سے قریب تر زندگی بسر کرتا تھا۔ آج کے دور کے قانون کی موٹی موٹی کتابوں اور طویل ضابطوں میں قانونی نقطے تو بے شمار سمٹ آئے ہیں۔ قانون پر بلا شبہ بہت کام ہوا ہے، لیکن انصاف کہیں گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے۔ بیچارہ اتنی بہت سی بھول بھلائیوں میں راستہ بھول گیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور
بدستور ملائمت سے کہا، اس لیے مجبوراً مجھے اسی پرانے سیدھے سادے اور نہایت مؤثر نظریہ انصاف کا قائل ہونا پڑا ہے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان۔ میں جب کمزور اور بے بس تھا تو معاشرے کے کئی طبقوں اور کئی افراد نے مجھ پر بہت سے ظلم کیے، بہت زیادتیاں کی، جن میں سے سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ مجھے اس معصوم اور محبت کرنے والے باپ کے سائے سے محروم کر دیا گیا، لیکن مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی تمہارے باپ کو اسلم ہکلایا۔ یہی تو مزید ظلم کی بات ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تمہیں یاد بھی نہیں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، کیونکہ ہم بہت ہی حقیر لوگ تھے، چیونٹیوں سے بھی زیادہ حقیر۔ آج میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے اتنے وسائل ہیں کہ میں نے تمہیں برے پورے شہر کی ایک سڑک سے اٹھوا لیا ہے۔ اب میرے آدمی صرف میرے اشارے کے منتظر ہیں، چاہوں تو یہ ابھی تمہیں گولی مار دیں اور ہم تمہاری لاش اسی ویرانے میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ چیل، کوے اور گدھ تمہاری لاش کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ شاید کئی دن بعد مسخ شدہ حالت میں تمہاری لاش دریافت ہو سکے، بلکہ عین ممکن ہے صرف ڈھانچہ ہی دریافت ہو اور تم اس کے مستحق بھی ہو۔ تمہارے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن میں پھر بھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ بہت رعایت کر رہا ہوں، تمہارے لیے اپنی بہت انرجی اور بہت وقت ضائع کر رہا ہوں، تاکہ تمہیں یہ شکوہ نہ رہ جائے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا تمہیں اپنے دفاع کا موقع نہیں دیا گیا۔ میں نے ٹائی ڈھیلی کر کے گلے سے نکالی اور پھر کوٹ بھی اتار کر دونوں چیزیں ٹونی کی طرف اچھال دیں۔ ٹونی نے احتیاط سے انہیں بازو پر لٹکا لیا۔ تم بھی ٹائی اور کوٹ سے نجات حاصل کر لو، میں نے کہا۔ ملک اسلم نے ایک نظر اپنے سراپا پر ڈالی اور تھوک نکل کر بولا، تم چاہتے کیا ہو؟ کمال ہے، تم ابھی تک نہیں سمجھے۔ میں نے حیرت سے کہا، بھائی تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہے بالکل خالی ہاتھ؟ دیکھ لو، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ میں نے اسے اپنی پتلون کی جیبیں تھپ تھپا کر دکھائیں، اور میرے آدمی اس مقابلے میں قطعی مداخلت نہیں کریں گے، خواہ تم مجھ پر غالب ہی کیوں نہ آ جاؤ۔ اگر تم نے مجھے شکست دے دی تو تمہیں اختیار ہوگا کہ چاہو تو مجھے ہلاک کر دو اور چاہو تو معاف کر دو۔ اگر تم نے مجھے ہلاک کر دیا تب بھی میرے آدمی اپنے طور پر یا قانونی طور پر تمہارے خلاف بالکل بے خوف ہو کر مقابلہ کرنا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ فیئر گیم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ متوحشی نظروں سے کبھی میری طرف دیکھتا تھا اور کبھی ٹونی اور شبیر کی طرف۔ غالباً تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا، کیونکہ تمہاری زندگی میں ایسی گیم کا شاید کبھی کوئی تصور نہیں رہا، میں نے کہا۔ لیکن میں تمہیں اپنے مرحوم باپ کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا۔ میرے وعدے پر حرف بے حرف عمل ہوگا۔ کوٹ اور ٹائی اتار دو۔ ہچکچاہٹ امیز سے انداز میں اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ٹونی نے اس کا کوٹ اور ٹائی بھی سنبھال لی، لیکن ملک اسلم کے دل نے شاید صرف ایک لمحے کے لیے سنبھالا لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خوفزدہ سے انداز میں بول اٹھا، یہ کیا بچوں والی باتیں ہیں؟ میں نہیں لڑ سکتا۔ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم بزدلوں کی طرح ایک نہتے آدمی کو گولی مار کر ویرانے میں پھینک جائیں، میں نے کہا۔ اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بچوں والی نہیں، نہایت سمجھداری اور معقولیت کی بات ہے۔ اس سے زیادہ فراخ دلانہ پیشکش شاید دنیا میں تمہیں کوئی نہ کر سکے۔ مدت ہو گئی میں خود کبھی کسی سے نہیں لڑا، اسلم بولا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، میں نے کہا۔ لڑا میں بھی عرصے سے کسی سے نہیں ہوں، لیکن ہم تم جیسے آدمیوں کو لڑنے کے قابل تو رہنا چاہیے نا۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں کہ تم صرف کرندوں پر حکمرانی کرتے رہو، ہمیشہ احکامات ہی جاری کرتے رہو کہ فلاں کو اٹھا لیا جائے، فلاں کو قتل کر دیا جائے اور فلاں کا حلیہ بگاڑ دیا جائے۔ جو آدمی اس قسم کے احکامات دینے کا عادی ہو، اسے خود بھی کسی قابل ہونا چاہیے۔ آدمی میرے پاس بھی بہت ہیں اور میں ان سے بڑے بڑے کام لیتا ہوں، بڑے جان نثار ہیں میرے، اور وہ میرے ایک اشارے پر شہر بھر میں تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ تمہیں یہاں تک بھی میرے یہ دو ساتھی لائے ہیں، لیکن ایسا میں نے صرف وقت اور غیر ضروری چکروں سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ تاہم ضرورت پڑنے پر کام میں خود بھی کر سکتا ہوں جو میرے ساتھی کرتے ہیں، اسی لیے میں اپنے آپ کو اس چیز کا مستحق بھی سمجھتا ہوں کہ ان پر مان کروں۔ یہ سرداری میں نے خود اپنی صلاحیتوں سے رفتہ رفتہ حاصل کی ہے، یہ مجھے ورثے میں نہیں ملی۔ تم اتنے آدمیوں پر حکم چلاتے ہو،
اتنی زندگیوں سے کھلونوں کی طرح کھیلتے رہے ہو، تمہارے اپنے بازوؤں میں بھی دم ہونا چاہیے، آؤ میدان میں آؤ۔ میں نے اسے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نے ٹونی سے پوچھا، اس کی تلاشی اچھی طرح لی تھی؟ اس کے پاس ہتھیار تو نہیں ہے؟ اس کے پاس صرف یہ ریوالور تھا کوٹ کی اندرونی جیب میں۔ ٹونی نے مجھے اپنی پتلون کی جیب سے 3-2 کا ایک ریوالور نکال کر دکھایا۔ ملک اسلم بدستور اپنی جگہ جمع کھڑا تھا۔ اب میدان میں آ بھی جاؤ نا، تم تو شرمیلی دلہن کی طرح وہیں گڑے کھڑے ہو۔ میں نے کہا، یہ بات طے ہے کہ تمہارے لیے مجھ سے مقابلے کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ کھلا میدان ہے اور میں تمہارے سامنے ہوں، مجھے مار کر ہی اب تم اپنی دنیا میں واپس جا سکتے ہو۔ مجھے شکست دے دو، میرے آدمی خود تمہیں عزت و احترام سے چھوڑ آئیں گے۔ وہ ایک لہیم شہیم آدمی تھا، ڈیل ڈول میں مجھ سے کچھ نکلتا ہوا، جب کہ میں بھی عام سے قد کاٹ کا مالک نہیں ہوں۔ اس نے میرا سرتاپا جائزہ لیا، گویا نظروں ہی نظروں میں مجھے تول رہا ہو۔ پھر شاید اس کی کچھ ہمت بندی اور وہ آگے بڑھ آیا۔ چند لمحے تک ہم ایک دوسرے کے سامنے دائرے میں گھومتے رہے۔ شبیر اور ٹونی خاصے فاصلے پر ایک ٹیلا نما ابار پر جا بیٹھے تھے اور سپاٹ نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ملک اسلم نے مجھ پر حملہ کرنے میں پہل کی۔ وہ نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا تھا اور اس کے انداز سے ظاہر ہوا کہ لڑنے کے معاملے میں وہ اتنا بھی اناڑی نہیں تھا جتنا ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے جھکائی دیتے ہوئے اس کی کان پٹی پر ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ زمین چاٹنے لگا، مگر اپنے تمام تر بھاری تن و توش کے باوجود انتہائی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا پورا موقع دیا اور فوری طور پر اس پر حملہ نہیں کیا۔ اس بار اس نے اپنی دانست میں خاصی چلاکی کا مظاہرہ کیا، یعنی ظاہر تو یہ کیا کہ وہ میری گردن پکڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن در حقیقت اس نے یکدم جھک کر مجھے گرانے کے لیے ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس قسم کے داؤ پیچ میرے لیے بچکانا تھے۔ میں نے اس کے منہ پر ٹھوکر رسید کی اور وہ الٹ کر ٹکراتا ہوا پیچھے جا گرا۔ میں نے اس بار بھی اسے اٹھنے اور سنبھلنے کا موقع دیا۔ اس نے سر جھٹکا اور منہ صاف کیا۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور شاید سامنے کے کچھ دانت بھی ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کچھ چکرا سا گیا تھا۔ یہ تو اسے شروع سے ہی اندازہ تھا کہ میں کوئی ترن والا نہیں ہوں، اسی لیے اتنی بے فکری سے لڑنے کا چیلنج دے رہا ہوں۔ تاہم اب 2 ضربیں کھا کر شاید اسے میری طاقت کا کچھ صحیح طور اندازہ ہونے لگا تھا۔ اس بار اس نے غالباً بہتر طور پر اپنی توانائی مجتمع کی اور یک لخت بفرے ہوئے سانڈ کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن شاید وہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر رہا ہو کہ میں نے کس طرح اسے ہوا میں اچھالا اور وہ دب سے زمین پر چیتا گرا۔ خاصی مٹی ہوا میں اڑی جس طرح وہ گرا تھا۔ اگر زمین کچی نہ ہوتی تو شاید اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ کئی لمحے تک وہ زمین پر ہی پڑا پلکیں جھپکاتا رہا۔ اس دوران میں نے اسے چھوا تک نہیں اور اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں اب اس صورتحال سے محظوظ ہونے لگا تھا۔ شاید بلی بھی چوہے سے کھیلتے وقت ایسی ہی لذت محسوس کرتی ہوگی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ چوہا تو نہیں تھا۔ اگر اسے تھوڑی سی ڈھیل ملتی، ذرا سا موقع ملتا تو وہ مجھ جیسے نہ جانے کتنے آدمیوں کو پیس ڈالتا، فنا کر دیتا۔ اس بار وہ اٹھا تو اس کے چہرے پر موت کا خوف نمودار ہو چکا تھا، لیکن چند لمحے میرے مقابل نیم دائرے میں گھومنے کے بعد جب وہ مجھ پر حملہ آور ہوا تو انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے عقل و خرد کو بلائے طاق رکھ دیا ہو اور سوچ لیا ہو کہ مرنا تو ہے ہی، اس لیے اب بالکل بے فکر ہو کر وحشیانہ انداز میں ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لی جائے۔ اس کا یہ حملہ بہت شدید تھا، اگر میں ذرا بھی غافل ہوتا تو میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے کسی غضبناک درندے کی طرح مجھے دبوچنے کی کوشش کی تھی۔ میری کمر اس کی گرفت میں آ گئی اور اس نے خالصتاً دیسی انداز میں دھوبی پٹڑا مار کر مجھے گرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے چہرے پر پوری طاقت سے کوہنی رسید کی۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی، کیونکہ اس کی ناک یوں پچک گئی تھی گویا کسی نے اس پر وزنی ہتھوڑا دے مارا ہو۔ ایک ہی لمحے میں اس کا چہرہ اور قمیض خون میں تر ہونے لگے۔ خون یکدم ہی گویا ابل پڑا تھا۔ وہ تکلیف کو بلا کر اندھوں کے سے انداز میں گھوما اور اچانک اس کا گھونسا میرے جبڑے پر پڑ گیا۔ اب تک میری کوشش یہی رہی تھی کہ میں اس سے ایک ہاتھ بھی نہ کھانے پاؤں اور یہ بھی گویا ایک طرح کا ریکارڈ ہی رہے میری اپنی یادوں کے خزانے کے لیے، مگر اس نے یہ ریکارڈ قائم نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کے گھونسے سے ایک لمحے کے لیے میرا دماغ جنجنا کر رہ گیا، لیکن اس
دھونسے نے گویا میرے غیظ و غضب کو ایک اس سیلاب کو بے قابو کر دیا جس پر میں اب تک باندھے ہوئے تھا اور حسب ضرورت توانائی استعمال کر رہا تھا۔ میں نے اس کے دونوں کندھوں پر بیک وقت دونوں ہاتھوں سے کراٹے کا وار کیا۔ اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ بلند ہوئی اور دونوں بازو بے جان ہو کر جھول گئے۔ اس نے لات چلانے کی کوشش کی لیکن میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے جوڈو کا ایک داؤ آزمایا، پھر اس کی کن پٹی پر گھوم کر کیک رسید کی۔ وہ گر پڑا تو میں نے اسے متعدد ٹھوکریں رسید کیں جو اس کی کئی پسلیاں توڑنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ بالکل ڈرام کی طرح ادھر ادھر لڑک رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرنے کی کوشش کی مگر وہ مدہوش شرابی کی طرح گرنے لگا تو میں نے اس کی گردن بازو کے شکنجے میں جکڑ لی۔ دوسرے ہی لمحے چٹ کی زوردار آواز آئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ مردہ چھپکلی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ساکت ہی رہا۔ شبیر پتھر پر سے اٹھ کر آگے آیا۔ اس نے اسلم کی نبض دیکھی، دل کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی اور اٹھتے ہوئے کسی فرد شناس ڈاکٹر کی سی متانت اور بردباری سے بولا، مر چکا ہے سر، بس اتنی سی جان ہوتی ہے انسان کے بدن میں۔ میں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، مگر وہ نہ جانے کتنے انسانوں کی جان عذاب میں کیے رکھتا ہے۔ میں نے اپنے سراپا کا جائزہ لیا۔ میرے صرف جوتے گرد میں اٹ گئے تھے، لباس جوں کا توں تھا، قمیض البتہ پتلون سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا، کوٹ پہنا، ٹائی لگائی اور ایک بار پھر وہی معزز اور آرام طلب سا آدمی نظر آنے لگا جسے اگر کوئی بظاہر دیکھتا تو یہی سوچتا کہ اس شخص کو تو آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر فائلوں پر دستخط کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہوگا۔ اس کا کیا کرنا ہے سر؟ شبیر نے لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کا فیصلہ میں تم پر چھوڑ رہا ہوں، میں نے ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے کہا۔ تم چاہو تو اسے یوں ہی چھوڑ سکتے ہو، کچھ پرندوں اور کیڑے مکوڑوں وغیرہ کا بھی اس پر کچھ حق بنتا ہے۔ وہ 2-4 دن آرام سے پیٹ بھر لیں اور اگر تمہارا دل چاہے تو اسے دفن کر دو، لیکن میں اب چلوں گا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شبیر نے ایک نظر ٹونی کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کچھ سوچا، بالآخر جھجکتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے سر اسے دفن کر دیتے ہیں، کیا یاد کرے گا بیچارہ؟ تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا اور الوداعی انداز میں ہاتھ ہلا کر واپس چل دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ شبیر کی گاڑی میں ایک کدال موجود ہوگی جو فولڈ ہونے کے بعد گاڑی کے جیک کا کام دیتی تھی اور اس حالت میں اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بطور کدال بھی استعمال ہوتی ہوگی۔ وہ دونوں میرے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی تک واپس آئے۔ میں تو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ انہیں میں نے ڈگی سے کدال نکال کر واپس میدان کی طرف جاتے دیکھا۔ واپسی پر میں اپنے آپ کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ برسوں سے ذہن کے ایک گوشے میں گویا کسی مکڑی نے جالا سا بون رکھا تھا، آج وہ جالا ہٹ گیا تھا۔ ذہن کچھ صاف سا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے غیر ارادی طور پر میں ہلکے سروں میں سیٹی بھی بجانے لگا۔ راوی چوک پر ایک جگہ مجھے 3 پولیس والے بھی بندوقیں لیے ٹہلتے نظر آئے، لیکن انہوں نے مجھے روکا نہیں۔ گھر آ کر لباس تبدیل کر کے میں آرام سے سو گیا۔ اس کے 1 ہفتے بعد میں اپنے مال والے آفس میں بیٹھا تھا کہ سیکرٹری نے انٹرکام پر اطلاع دی، سر ایک پولیس انسپیکٹر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ پولیس انسپیکٹر؟ میں نے قدرے حیرت سے دہرایا، گو کہ مجھے حیرت ہرگز نہیں تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، ٹھیک ہے بھیج دو۔ چند لمحے بعد جو باوردی انسپیکٹر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا وہ میرے اندازے سے کہیں کم عمر تھا۔ وہ ایک چاقو چوبند اور سمارٹ نوجوان تھا۔ اس کی وردی نہایت صاف ستھری تھی۔ نیلی ٹوپی کے نیچے اس کی سرخ و سفید رنگت بہت بلی لگ رہی تھی۔ اس کی بغل میں ایک فائل دبی ہوئی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا۔ اس کا ہاتھ مضبوط تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک خاصا مختلف قسم کا آفیسر نظر آ رہا تھا۔ انسپیکٹر نعیم احمد، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ تشریف رکھیے۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آراستہ و پیراستہ آفس پر ایک نظر ڈالی اور بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر مروبیت نہیں تھی اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ کم از کم میں اسے اپنے حق میں اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ کیا پینا پسند کریں گے آپ، چائے یا کافی؟ میں نے پوچھا۔ شکریہ، میں اس وقت کچھ نہیں پیوں گا۔ تفتیش کی غرض سے میں جس کے ہاں جاتا ہوں اس کے ہاں کچھ کھاتا پیتا نہیں، اس نے ملائمت سے جواب دیا۔ حیرت ہے؟ میں نے حقیقتاً حیرت سے کہا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا۔ کیوں سر، اس میں یقین نہ آنے والی کیا بات ہے؟ اس نے ملائمت سے پوچھا۔ انسپیکٹر، میں نے
گاؤں میں پرورش پائی ہے اور بچپن سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر گاؤں میں کہیں قتل بھی ہو جاتا تو تفتیش کے لیے آنے والے تھانے دار صاحب اور ان کے ماتحتوں کے لیے مرغیاں پکتی تھیں، پراٹھے تیار ہوتے تھے، لاش چادر سے ڈھکی ایک طرف پڑی رہتی تھی، دوسری طرف دسترخوان سجے ہوتے تھے۔ مقتول کے ورثہ کو دو ہی کام ہوتے تھے، یعنی نت نئے کھانے تیار کرنا اور جب ان سے فرصت ملے تو آہو زاری کرنا، رونا پیٹنا۔ تفتیش کئی دن جاری رہتی تھی اور پولیس پارٹی روزانہ باقاعدگی سے آتی رہتی تھی۔ بالآخر جب کچھ مشتبہ افراد کی فہرست تیار ہو جاتی تھی تو پھر پولیس پارٹی کی آمد و رفت ان کے ہاں شروع ہو جاتی تھی اور مقتول کے ورثہ آنسو پونچھ کر نتائج کا انتظار کرنے لگتے تھے۔ کم و بیش یہی سب کچھ میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں مختلف لوازمات کے ساتھ دیکھتا آیا ہوں۔ ماحول، صورتحال اور حیثیتوں کے مطابق تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ اس کے چہرے کی سرخی معمولی سی گہری ہو گئی، تاہم وہ گویا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتے ہوئے بولا، آپ تھوڑے سے مبالغے سے کام لے رہے ہیں، تاہم میں پھر بھی آپ کی بات کو مکمل طور پر درست تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ تو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ میں اس عزم کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں کہ جو چیزیں یہاں کی روایت بن چکی ہیں انہیں کچھ بدلنے کی کوشش کروں۔ پھر وہ ٹوپی درست کرتے ہوئے ایک لمحے کے توقف سے بولا، شاید اسے آپ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے مترادف سمجھیں، لیکن میں یہ باتیں محض تعارف کے طور پر بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق چھوٹے موٹے زمیندار گھرانے سے ہے۔ کئی سال گزر چکے ہیں میری سروس کو، لیکن ابھی تک خدا کا کرم شامل حال رہا ہے کہ میں نے رشوت کا ایک پیسہ بھی نہیں کھایا، اور اس وجہ سے جو بھی دشواریاں مجھ پر پڑیں انہیں بھی میں آسانی سے جھیل گیا، اور خدا کا ایک کرم یہ بھی ہے کہ اپنی ایمانداری کی وجہ سے محکمے والوں کی نظر میں گندی مچھلی ہونے کے باوجود اس نوجوانی میں ہی ASI بھرتی ہونے کے بعد انسپیکٹر کے عہدے تک ترقی پا چکا ہوں۔ بہت خوب، میں نے ستائشی انداز میں سر ہلایا۔ برسبیل تذکرہ ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ وہ بولا، میں آپ کو سر کہہ کر اس لیے مخاطب نہیں کر رہا کہ آپ ایک دولت مند انسان ہیں، شہر میں آپ کا بڑا نام ہے، بڑی عزت ہے، اور میں آپ سے مروب ہو گیا ہوں یا مجھے آپ کی خوشنودی عزیز ہو گئی ہے، ایسا کوئی خیال دل میں مت لائیے گا، ان میں سے کوئی بات درست نہیں ہے۔ ہر شریف آدمی کا یہ قانونی حق ہے کہ اس وقت تک اس کی عزت کی جائے جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے۔ اس لیے دوران تفتیش یہ واسطہ چاہے مزدور سے پڑے یا مل آنر سے، میں اس کے سماجی مرتبے پر غور کیے بغیر اسے سر ہی کہتا ہوں۔ انسپیکٹر، کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ میں نے نیم با آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ انسپیکٹر نعیم احمد، وہ جلدی سے بولا۔ انسپیکٹر نعیم، میں نے ریوالونگ چیئر پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم مجھے خواب و خیال کے آدمی لگ رہے ہو، مجھے یقین سا ہو رہا ہے کہ ابھی کوئی کھٹکا ہوگا اور میری آنکھ کھل جائے گی، تم میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو چکے ہوگے، خواب ٹوٹ چکا ہوگا۔ تم جیسے کردار صرف انگریزی کہانیوں میں پائے جاتے ہیں، اور وہ بھی ہر انگریزی کہانی میں نہیں، جرم و سزا کی کسی کہانی میں۔ تم اس خطہ زمین کی طرف کیوں کر آ نکلے؟ بس کبھی کبھی قدرت کو یوں بھی منظور ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا اور دھیرے دھیرے اپنی چھڑی دوسرے ہاتھ پر مارنے لگا۔ بہرحال آپ یقین رکھیے، میں خواب و خیال کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، ٹھوس حقائق کی اسی دنیا سے تعلق ہے میرا، اور میں خود بھی ایک ٹھوس حقیقت ہوں۔ اس لکڑی کی طرح اس نے اپنی چھڑی قدرے بلند کر کے مجھے دکھائی۔ میں چھڑی کی طرف دیکھنے کے بجائے چند لمحے اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ بالآخر اس نے نظر چرا لی، لیکن اگر وہ اتنی دیر بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہا تھا تو یہ اس کی جرات مندی کی دلیل تھی۔ فرمائیے، کیسے تشریف لانے کی زحمت کی؟ میں نے انتہائی دھیمے لہجے میں انتہائی ملائمت سے پوچھا۔ اس نے دن اور تاریخ بتاتے ہوئے کہا، ایک ممتاز فلم ساز، صنعت کار اور بڑے زمیندار مسٹر اسلم ملک 13 اور 14 ستمبر کی درمیانی رات سے غائب ہیں۔ ان کا ایک دفتر آپ کے ایک دفتر کے مقابل فلم اسٹوڈیو میں واقع ہے۔
اسلم ملک، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرخیال لہجے میں دہرایا، مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ اس نام کے کسی شخص سے کسی تقریب میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ وہ کون تھا اور اس کی شکل و صورت بھی ذہن میں نہیں رہی۔ میں معذرت خواہانہ سے انداز میں مسکرا دیا، روزانہ بہت سے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، صرف خاص لوگوں کے نام اور شکلیں ہی ذہن میں رہ جاتی ہیں، یا پھر ان لوگوں کی جن سے ہمیں کوئی خاص کام ہو یا جن سے ہمارا کوئی خاص تعلق ہو، اور میرا خیال ہے اسلم ملک ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں، ورنہ مجھے اس کے بارے میں ضرور کچھ یاد ہوتا، اور جہاں تک میرے اسٹوڈیو والے دفتر کا تعلق ہے تو شاید یہ جاننے سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو سکے کہ اس سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، وہ بس میرے گروپ آف کمپنیز کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس لیے میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہاں آس پاس کس کس کا دفتر ہے۔ پھر میں نے نہایت سادگی سے کہا، ویسے بائی دا وے، یہ آپ اسلم ملک کی گمشدگی کی اطلاع مجھے کیوں دینے آئے ہیں؟ انسپیکٹر نعیم احمد گہری نظروں سے میرے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، پھر اس نے گویا میری آنکھوں میں جھانک کر کچھ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ تقریباً میرا ہی ہم عمر تھا، لیکن مجھ جیسے لوگوں کی آنکھیں پڑھنے کے معاملے میں ابھی بچہ تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس ابتدائی مرحلے پر ہی اس کا اعتماد متزلزل ہو چلا تھا، تاہم وہ خاصے ٹھہرے لہجے میں بولا، اسلم ملک کے بیٹے قیصر ملک نے رپورٹ درج کراتے ہوئے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی گمشدگی میں آپ کا ہاتھ ہے۔ میں نے بزرگانہ تحمل سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، انسپیکٹر، کل کو اگر کسی شخص نے آ کر آپ کے سامنے اس شبے کا اظہار کر دیا کہ امریکہ کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے پر دراصل میں نے ہی اکسایا تھا اور اس نے یہ کارروائی پرل ہاربر پر بمباری کے جواب میں نہیں کی تھی، تو کیا آپ اس سلسلے میں بھی تفتیش کرنے میرے پاس تشریف لے آئیں گے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور اس دوران اس کے چہرے پر سرخی آ گئی، لیکن پھر اس نے غالباً میری بات کا میری ہی انداز میں جواب دینے کا فیصلہ کیا اور سادگی سے بولا، نہیں جناب، میں تو ایک چھوٹا سا آفیسر ہوں، میں زیادہ بڑے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالتا، ملکوں کے مسائل سربراہان مملکت جانے، میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میرے تھانے کے حلقے میں سے اگر کوئی میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے تو اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ میری زندگی کا واحد مقصد صرف قصوروار کو سزا دلوانا اور بے گناہ کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے؟ انسپیکٹر، میں نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، پھر قدرے بے چینی سے پہلو بدل کر بولا، معاشرے کی میں بات نہیں کرتا، اپنی ذات کی حد تک اور جہاں تک میرا اختیار چلتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے، میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، مربیانہ لہجے میں کہا، اور شاید تمہیں یہ سن کر خوشی ہو کہ میری زندگی کے بھی صرف 3 ہی خاص مقاصد ہیں اور ان میں سے ایک وہی ہے جو تم نے بیان کیا ہے۔ جی ہاں، یہ سن کر مجھے واقعی خوشی ہوئی ہے، وہ قدرے عدم دلچسپی سے بولا، لیکن فی الحال میں صرف اس کیس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ میں مسٹر اسلم ملک کی گمشدگی کی تفتیش کر رہا ہوں۔ ہاں، میں خود اس موضوع پر آنے لگا تھا۔ میں نے ایک پینسل انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، تو یہ اسلم ملک کا بیٹا، کیا نام بتایا تم نے اس کا؟ ہاں، قیصر ملک۔ اس نے مجھ پر جو شبہ ظاہر کیا اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی، بغیر کسی بنیاد کے اور محض کسی معزز اور شریف شہری کو تنگ کرنے کے ارادے سے اس پر شبے کا اظہار کرنا، بہتان لگانا تو خود کئی پہلوؤں سے قانون کی زد میں آتا ہے، اور میرا خیال ہے مجھے اس سلسلے میں اپنی قانونی مشیروں سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال فی الوقت میں صرف یہی جاننا چاہوں گا کہ کیا ملک اسلم سے میرا کوئی جائیداد وغیرہ کا جھگڑا چل رہا تھا؟ ہمارے درمیان کبھی بحث و تکرار یا کشیدگی کا کوئی موقع آیا تھا؟ کبھی ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے کو دھمکیاں دی تھیں؟ کیا کبھی ہماری کاروباری مفادات ٹکرائے تھے یا ہمارے درمیان شدید کاروباری مخاصمت پائی جاتی تھی جس کی بنا پر ایک دوسرے کو اغوا کرنے کی نوبت آ سکتی؟ کوئی بنیاد تو یقیناً رہی ہوگی۔